وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی ہم نے 58 آیت پڑھ لی تھی. آج آیت نمبر 59 اور 60 پڑھیں گے. پھر بدل، تبدیل کر دیا، بدل دی، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جن لوگوں نے، جن سب نے ظلم کیا، قولا، بات، غیر، علاوہ، الذی، اس کے، قیلا، کہی گئی تھی، لا، لیے، ہم ان کے، پھر انزلنا، ہم نے نازل کیا، علی، پر، الذین، ان لوگوں کے، ظلموا، جن سب نے ظلم کیا، رجزن، عذاب، من سے، السمائی، آسمان سے، بھی، ساتھ، ما، جو کہ، کانو، وہ سب تھے، یفسقون، نافرمانی کرتے. پھر بدلا، بدل دی، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، کہ ان سب نے ظلم کیا، قولا، بات، غیر، علاوہ، الذی، اس کے، قیلا، کہی گئی تھی، لا، لیے، ہم ان کے، پھر انزلنا، ہم نے نازل کیا، علی، پر، الذین، ان لوگوں کے، ظلموا، جن سب نے ظلم کیا، رجزن، عذاب، من سے، السمائی، آسمان، بھی، ساتھ، ما، جو کہ، کانو، وہ سب تھے، یفسقون، نافرمانی کرتے. اور اذ، جب، استسقا، پانی پلایا، موسیٰ نے، لیے، قومی، قوم، ہی اس کے، پھر قلنا، ہم نے کہا، اضرب، تو مار، بعصاک، اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر، پھر انفجرت، چل پڑے، نکل پڑے، پھوٹ پڑے، من سے، وہ اس، اثنتا عشرۃ، 12، عیناً، چشمے، قد، تحقیق، علم، جان لیا، کلو، ہر، اناس، قبیلے نے، مشربہ، پینے کی جگہ، ہم ان کی، کلو، تم سب کھاؤ، اور اشربو، تم سب پیو، من سے، رزقی، رزق، اللہ، اور لا، نہ، تعثوا، تم پھرو، فی، میں، الارض، زمین، مفسدین، فساد کرتے ہوئے. اور اس، جب، استسقا، پانی مانگا، موسیٰ سے، لیے، قومی، قوم، ہی اس کے، پس قلنا، ہم نے کہا، اضرب، تو مار، بعصاک، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر، پھر انفجرت، پھوٹ پڑے، چل پڑے، من سے، ہوں اس، اثنتا عشرۃ، 12، عیناً، چشمے، قد، تحقیق، علم، جان لیا، کلو، ہر، اناس، قبیلے نے، مشربہ، گھاٹ، پینے کی جگہ، ہم ان کی، کلو، تم سب کھاؤ، اور اشربو، تم سب پیو، من سے، رزقی، رزق، اللہ، اور لا، نہ، تعثوا، تم پھرو، فی، میں، الارض، زمین، مفسدین، فساد کرتے ہوئے. فبدل الذین ظلموا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل دی، قولا، بات، غیر الذی قیل لہم،
اس بات کے علاوہ جو انہیں کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا پھر ہم نے نازل کیا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ اور جب موسیٰ نے پانی مانگا لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ تو اس پتھر سے بہہ نکلے، پھوٹ پڑے، اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ وہ پہچان لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے کہا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات بدل دی، الَّذِي قِيلَ لَهُمْ اس بات کے سوا جو کہ ان سے کہی گئی تھی۔ اس کی وضاحت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہود کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے وہ اس بستی کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن وہ اپنی سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہو گئے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ تم حِطَّةٌ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرو۔ حِطَّةٌ اس کا مطلب جو ہے اے اللہ ہمیں بخش دے، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حِطَّةٌ کی جگہ حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ لفظ استعمال کر دیا۔ حِطَّةٌ کی جگہ پر حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ یعنی ان سے کہا گیا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اور وہ حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ کی لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے رہے، جس کا مطلب ہے کہ گندم بالی کے اندر، گندم جو ہے وہ بالی کے اندر ہے، تو وہ یہ لفظ استعمال کرتے رہے کہ حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ یہ کہتے رہے۔ اس سے ان کی اس سرتابی اور سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور احکام الہی سے تمسخر جو اور استہزاء کا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال امر واقعی یہ ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق اور کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ جو ہے وہ احکام الہیہ کے ساتھ ساتھ اسی طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کو مذاق بنا لیتے ہیں، استہزاء بنا لیتے ہیں، تمسخر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ ان سے کہا گیا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ تم حِطَّةٌ کہو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں، لیکن انہوں نے حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ کے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا ہے کہ غضب الہی، اللہ کا غصہ، سخت قسم کی سردی، یا پھر طاعون۔ تو اس آخری معنی کی تاکید جو ہے نا وہ تائید جو ہے وہ حدیث میں ہوتی ہے، یعنی طاعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون اسی رجز اور عذاب میں سے ہے، عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں بھی تم مت جاؤ۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان پر رجز اور عذاب کا یہ ایک حصہ ہے، طاعون جو ہے یہ رجز اور عذاب کا ایک حصہ ہے۔ تو حدیث کے اندر جو بات ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ان پر
طاعون کی جو ہے طاعون کا عذاب جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء, آسمان سے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا, بما كانوا یفسقون, اس وجہ سے کہ جو وہ نافرمانی کرتے تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا, فقلنا, ہم نے کہا, اضرب بعصاک الحجر, اپنی لاٹھی پتھر پر مارو, فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا, تو پھر اس پتھر سے 12 چشمے جو ہے وہ بہہ نکلے. یہ واقعہ جو ہے بعض کے نزدیک میدان طیہ کا اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے. وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارے, تو اس پتھر سے 12 چشمے جو ہے وہ جاری ہو گئے. قبیلے بھی 12 تھے, ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا, اور یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا. اور یہ بھی ان کے لیے نشانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نشانی ان کے سامنے رکھ دی کہ ہر ایک قبیلے کے لیے چشمے تو کیا جاری کیے, اور ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ بنا دیا. قد علم كل اناس مشربهم, ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جو ہے وہ پہچان لیا جہاں سے انہوں نے سیراب ہونا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ. کتنے انعامات اللہ رب العزت نے کیے, ہم ابھی تک کتنے پڑھ چکے ہیں پچھلی چند آیات کے اندر, کتنے انعامات اللہ رب العزت نے ان پر کیے, اور ہر ایک کا انہوں نے جواب 27 سے دیا. ہر ایک نعمت کا انہوں نے جواب اللہ رب العزت کے اس احکام کے ساتھ استہزاء کرتے ہوئے دیا, مذاق کرتے ہوئے دیا. لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, اس سب کے باوجود کلوا واشربوا من رزق اللہ, تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, بس کام یہ کرنا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد مت کرتے رہو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں تم نے فساد نہیں ڈالا. کلوا واشربوا من رزق اللہ, تم اللہ کے رزق میں سے جو چاہو جتنا چاہو تم کھا سکو. تو یہ وہی قوم ہے بنی اسرائیل, وہی یہ یہودی ہیں جن پر اللہ رب العزت کے انعامات بھی بہت ہوئے اور اللہ رب العزت کا عذاب بھی ان پر بہت زیادہ نازل ہوا. تو انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو استہزاء بنا لیا تھا. اللہ رب العزت کے احکامات کے ساتھ تمسخر کرتے, تو سب سے بڑا تمسخر جو ہے وہ پچھلی آیات کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, تم حِطَّةٌ کے الفاظ کہو, یعنی تم یہ بات کہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, میں تجھے معاف کر دوں گا. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے الفاظ ہی بدل دیے اور اللہ رب العزت کے ساتھ استہزاء اور مذاق بنا دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام اور احکام الہیہ کو استہزاء اور تمسخر بنانے سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.